آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محترم حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ چل رہا ہے، جس کی ہر ساعت ہر لمحہ عقیدت و محبت و احترام میں ڈوبا ہوا ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ حضرات ہیں جنہوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، ایک دوسرے کا ادب و احترام۔ اور یہ مجلس گزشتہ سے پیوستہ سال بھی رکھی گئی تھی۔ یہاں آپ سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد نہ کوئی شہرت نہ کوئی عزت کی طلب، بس ایک چاہت ہے کہ علم دین کو فروغ ہو، اور ہم سب کیونکہ مسلمان ہو اور جاہل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کا تعلق علم سے ہے، اور علم کا تعلق مسلمان سے ہے، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو دین اسلام کا فالو کرنے والا ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جہالت پائی جا رہی ہے۔ کیوں پائی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے پائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے نفس پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں آج جہالت ہمارے گھروں تک پھیل چکی ہے، اور بے برکتیاں ہمارے دامن میں سمائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس مجلس میں جتنی بھی دیر بیٹھیں آپ خلوص کے ساتھ بیٹھیں۔ رمضان کا مبارک اور محترم مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں اور اس کے کچھ فضائل ہیں، کہا جائے وہ کم ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ آج کے درس کے لیے کافی ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، رمضان المبارک کی آمد کا خطبہ دے رہے ہیں۔ بڑا عظیم خطبہ ہے، بہت عظیم خطبہ ہے، اور سلمان فارسی اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے عربی میں نہیں صرف اردو میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ عربی عبارت بھی موجود ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری شعبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، ایک عظمت والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، اور یہ مہینہ بڑا برکت والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں رمضان کا، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا گیا، یعنی راتوں میں جاگنا یہ نفل ہے، اور جو اس مہینے میں کوئی ایک نفلی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے مقابل فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں آپ نفل کام کریں گے تو دوسرے مہینوں میں وہی کام جو آپ فرض کریں گے جتنا ثواب ملے گا، اتنا رمضان میں نفل کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت سمجھاتے ہوئے اور فرماتے ہیں، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے کہ ایک فرض اس میں ادا کرو گے تو دوسرے مہینوں میں اگر آپ 70 فرض ادا کرتے ہیں جتنا ثواب ملے گا اتنا اس ایک مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ صبر کا مہینہ، چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم صبر کرتے ہیں اور اسے تناول نہیں کرتے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ صبر کرنے والوں کو جنت عطا کی جائے گی۔ اور آپس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کسی روزے دار کو افطار جو کرائے گا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور آگ سے اس کی گردن آزاد، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ اب یہاں پر حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کسی کے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کرا سکے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سلمان، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں،
اللہ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرے گا جو ایک دودھ کے گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ سے دوسرے کو افطار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ قسم قسم کی اشیاء مطعومہ اور مشروبہ ہوں، بلکہ اگر کوئی نیک دل سے خالصتاً اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کسی کو دودھ کا ایک پیالہ دے دے افطار کرانے میں، یا کھجور کا ایک ٹکڑا دے دے، یا پانی کا ایک گھونٹ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا، یہ تو ایک گھونٹ کی بات تھی، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ سب فیضان رمضان ہے، ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں ادھر ادھر دوسروں کے چکر میں۔ رب کو راضی کرو، اپنی دنیا اور آخرت بناؤ میرے یاروں۔ بڑے چند دن بچے ہیں دنیا سے کوچ کرنے کے، اور پھر اسی رمضان کی عظمت کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلے کے 10 دن رحمت کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے 10 سے 20 دن بخشش کے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری 30 دن 20 سے 30 دن نجات کے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی ملازم سے نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور آزاد کر دے گا اسے آگ سے۔ یہاں صرف فضائل رمضان پہ گفتگو ہوگی تاکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی فضیلت بھی سمجھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے رب کی بارگاہ میں روزے داروں کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی یہ بھی حدیث ہے، للصائم فرحتان، روزے داروں کو 2 خوشخبریاں ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربی، روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان مغرب کا جب وقت آتا ہے، قسم قسم کی جب اس کے پاس اشیاء مطعومہ اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو ایک خوشی یہ کہ روزے دار کو روزہ کرتے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، کون ہے ایسا جس کو خوشی نہیں حاصل ہوگی؟ اور یہ خوشی وہی محسوس کر سکتا ہے جو روزے دار ہوگا، بے روزوں کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ رمضان کے تعلق سے یہ ساری خوشیاں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری بہاریں اسی کے لیے ہیں جو روزہ دار ہو، تاکہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں، روزہ کھولنے کے وقت جب اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو دل بے تحاشا بے اختیار بولتا ہے الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا ہو اس مبارک نعمت پر۔ تو روزے دار کو ایک خوشی یہ ملتی ہے۔ دوسری خوشی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ سے جب روزے دار ملاقات کرے گا تو روزے دار کو اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دوسری خوشی یہ کہ روزے دار کو دوسری خوشی یہ حاصل ہوگی کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ ملاقات کرے گا، اور جو بندہ رب سے ملاقات کرے تو سوچو کتنا عظیم وہ بندہ ہوگا، اور یہ انعام انہی کے لیے ہے جو روزے دار ہو۔ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور سرکس جنوں کو اس میں قید میں ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے تغلق ابواب الجنان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وتفتح ابواب الجنان، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من افطر یوما من رمضان بلا من غیر عذر ولا مرض، جو شخص ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یقضہ، اس کی اگر وہ قضا کرنا چاہے، وہ پوری زندگی اگر اس ایک تنہا روزے کی قضا کرے گا تب اس ایک روزے کے برابر وہ ثواب نہیں پائے گا۔ یہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے، ایک روزے کی، جو ایک روزہ قضا کرے گا توڑ دے گا، تو اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے گا
تو تنہا اسے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس میں رب کو راضی کریں۔ یہ ماہ غفران ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رب کی عظمت نے جو ہم پر انعامات اور اکرامات ماہ رمضان کی صورت میں عطا کیے ہیں اس کی ہم پاسداری کریں، اس کی عزت کریں، حرمت کریں، احترام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں۔ اور دوسری چیز میں بتا دوں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، یہ قابل غور بات ہے، آپ حضرات سنیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہو اور پھر وہ اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہو یا دوسرے کی غیبت کرتا ہو یا چغلی کرتا ہو یا تکبر کرتا ہو یا حسد کرتا ہو، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یعنی ہمیشہ سچ بولنا اور زبان سے صرف رب کی تسبیح و تہلیل بیان کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی تذکیر و رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ مگر آج دیکھا کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ تو رہتے ہیں لیکن زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، پھر اسی جھوٹ پر عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی بیان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ کا بھوکا رہنا یہ صرف بیکار میں جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہی عبادت قیامت کے دن ہمیں نیک صورت میں ملے، بہترین اجر کے ساتھ میں ملے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے ان تمام بیہودہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، ان تمام بیکار کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جھوٹ چغلی سے بچے، اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بیکار کی چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بیہودہ چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے۔ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی ایک ایک ساعت عبادت میں گزرتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بندے کا عبادت میں گزرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ بندے کی نیت صاف ہو، وہ دل سے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یقین اور محبت کے ساتھ میں بندہ رمضان میں روزے رکھے اور اس کی راتوں کو عبادت کرے تو اس کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت عبادت میں گزرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ میں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، کثیر صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو مولا تبارک و تعالیٰ ایک بنائے، نیک بنائے۔ ہم میں سے جو بھی گنہگار ہوں مولا، تجھے ماہ غفران کا واسطہ ہماری بخشش فرما، یا الہ العالمین، یا رب